کوے کی مثل ہوتا. قابیل نے کہا کاش میں اس کوے کی، یہ لفظ جاگ کر بولے، میں اس کوے کی مثل ہوتا. مثلیت ہے قابیل میں اور کوے میں. خود قابیل کہہ رہا ہے، نص قرآنی ہے، دونوں میں مثلیت. آپ نے بولنا ہے دونوں میں مثلیت ہے. مثلیت کے باوجود قابیل ہے، کوا ہے. مثلیت کے باوجود دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. آگے چلیے. اسی قرآن مقدس میں ایک شخص کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کا عالم تھا، یہودیوں کا مولوی تھا. اس کا نام تھا بلعم بن باور. یہ اس کا نام تھا، بلعم بن باورا بھی کہتے ہیں. یہ یہودی مولوی تھا. اس نے کیا کیا، کسی وجہ سے اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بد دعا کر دی. نبی کے متعلق یہودی مولوی نے بد دعا کر دی. اچھا، جب اس نے بد دعا کی تو اللہ کریم نے اس بلعم بن باور کے متعلق کیا فرمایا مثلہ کمثل الکلب. فرمایا بلعم کی مثال کتے کی طرح ہے. بلعم کس جیسا ہے؟ بولیے، قرآن ہے. بلعم کس کی مثل ہے؟ کتے کی مثل ہے. مثلیت ہے یہاں بھی. پتہ نہیں میں مضمون سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا. بلعم میں اور کتے میں مثلیت ہے، قرآن مقدس بتا رہا ہے دونوں میں مثلیت ہے، مگر اس کے باوجود انسان ہے، کتا ہے. فرق ہے یا نہیں ہے؟ قابیل میں اور کوے میں مثلیت تھی، مگر کوے میں اور انسان میں زمین آسمان کا فرق. بلعم میں اور کتے میں مثلیت ہے بھائیو، ہے، چونکہ قرآن نے کہہ دیا دونوں میں مثلیت ہے، مگر انسان رہا، کتا رہا. اچھا، اب تیسری دلیل بھی سن لیں. یہودی علماء کے متعلق اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لم یحملوها کمثل الحمار. اللہ فرماتا ہے یہ جو یہودی علماء ہے نا، یہودی مولوی، انہوں نے تورات کا بوجھ نہیں اٹھایا. تورات کا بوجھ نہ اٹھانے والے یہودیوں کی مثال ایسے ہے کمثل الحمار. یہاں مثلیت بھی ہے، فرمایا جیسے یہ سارے کے سارے گدھے ہوں. یہودی مولوی کیا ہوں؟ گدھے، جنہوں نے تورات کا بوجھ، تورات کا وزن ہی نہیں اٹھا سکے، تورات کے احکامات پر عمل ہی نہیں کر سکے، میری کتاب کا وزن اور بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکے. فرمایا یہ سارے یہودی مولوی ایسے ہیں جیسے کھوتے. حالانکہ مولوی ہے، کھوتا ہے. مثلیت ہے مگر دونوں میں برابری. بات پتہ کیا ہے؟ آج جن لوگوں کو گھوڑے اور کھوتے کے فرق کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی مثل و کم سے مصطفیٰ کی برابری ثابت کرنے چلے ہیں. جن کو گدھے گھوڑے کے فرق کا نہیں پتہ. ایک بندے کے پاس تانگا تھا، تانگا گھوڑا. سارا دن بیچارہ گھوڑا بھگا کے شام کو آ کے جب لیٹتا تھا، 7 گھر تھا کماروں کا، ان کا کھوتا تھا. وہ جیسے ہی بیچارہ غریب آ کے لیٹے، وہ گدھا ہنائے، اس کی نیند خراب ہو جائے، اس کی آنکھ کھل جائے، بڑا پریشان ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا. ساتھ ہی گھر تھا، دربار تھا پیروں کا. یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی منت مننا. اگلے دن گیا دربار پر، یہ غریب اور جا کر کہتا ہے وڈیاں شاناں لے ہو تے اچیاں مرتبیاں لے ہو، اے کمیار دا کھوتا تے مارو. میری نیند خراب کرتا ہے. اچھا 3 دن گزرے،
اس کا گھوڑا مر گیا. مارنا گدھا تھا اور مر گھوڑا گیا. اب وہ اگلے دن پریشان ہو کر پھر دربار پہ گیا اور جا کر کہنے لگا اچیاں شانہ والے ہو تے پٹھیاں سمجھاں والے ہو. یہ تو انہوں گھوڑے کھوتے دی تمیز ہی کوئی نہیں. مارنا کسے تھا اور مار جسے گھوڑے اور گدھے کے فرق کا نہیں پتا وہ بھی مثلکم سے حضور کو اپنے جیسا ثابت کرنے چل پڑا. تو سمجھا پٹھیاں سمجھا پٹھیاں. قابیل نے کہا کہ میں کوے کی مثل ہوں مگر وہ کوے جیسا نہیں ہے. بلعم کو کتے کی مثل کہا گیا مگر وہ کتے جیسا نہیں ہے. حرکت ہوگی نا اس کی کوئی, کتے جیسا نہیں ہے. یہودی علماء کو گدھا کہا گیا, گدھے جیسا, مگر وہ گدھے کی مثل ہو بہو نہیں ہے. اچھا آگے چلیے. اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. ترجمہ سنیں آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے یہ جو چوپائے جانور زمین میں چلتے ہیں, انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہا ہے یہ جو چوپائے زمین میں چلتے ہیں اور جو پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں الا امم امثالکم, فرمایا یہ تمہاری مثل ہی تو ہیں. مثلیت یہاں بھی آ گئی. انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چوپائے زمین پر چلنے والے اور پرندے فضاؤں میں اڑنے والے, فرمایا یہ تمہاری مثل ہی تو ہیں. لو اب آپ خود بتائیں اگر پرندے انسان کی مثل ہیں تو یہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور میرے جیسے اور میں سرکار جیسا ہوں, تو آپ ذرا مولوی صاحب کو دیکھ کر کہیں کہ کاں جی یا کھوتا جی یا گھوڑا جی یا طوطا جی یا کبوتر جی. کیوں بھائی؟ تو آپ کہیں قرآن نے کہا ہے گھوڑا تیری طرح کا ہے, گدھا تیری طرح کا ہے, طوطا اور کبوتر تیری مثل ہے. کیا معنی ہوا؟ مثلیت یہاں بھی ہے مگر برابری